والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلامة على أعدائهم أجمعين. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بظهوره وعجل لنا ظهورا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وماذا تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العلي العظيم. نبی صاحب کی قبولیت کی دعا اس نبی صاحب کے اجر و ثواب کو مرحوم میر حسن صاحب کی قبول کو احسان ہونے کے لیے مرحوم کے تمام گناہوں کی مغفرت درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھو محمد دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت مخصوصاً وہ تمام مرحومین مومنین اور مومنات جو بہشت علی میں مدفون ہیں، تمام کی مغفرت کے لیے درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھو محمد زمانہ کی سلامتی اور امام کے جد ظہور کے لیے صلوات پڑھو. انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو دو طرح کا کام جو ہے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ چند چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان کو جو کام کرنا چاہ رہا ہے یا جو کام کرنے اس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو کہ کیا چیز ہے، کیا مشکلات پیش آئیں گی، حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے، تم جو چیز کرنے جا رہے ہو وہ کیا چیز ہے. تو آدمی بڑے آرام کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. اگر انسان کو کوئی چیز بتائے بغیر، کوئی چیز کا علم دیے بغیر، کسی ہدایت کے بغیر بھیج دیا جائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کی زندگی کو سمجھنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے جہاں پر اللہ اور ان کے معصومین، اللہ کے اولیاء نے آیات اور روایات میں ہماری ہدایت فرمائی، بہت سارے زندگی کی تلخ حقیقتیں اور تجربے ہمارے سامنے ہیں جن سے ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ جو ہمارا خالق ہے، دنیا کی ایک حقیقت کو یا چند حقیقتوں کو سورہ لقمان کی آخری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کا تعلق آج جس مرحوم کے زیارت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی سے اور ان کے انتقال سے بھی ملا جلا مسئلہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں ان اللہ عنده علم الساعہ. اے انسان اپنی زندگی کے دوران اس بات پر یقین کر لے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. قیامت کب آئے گی؟ کب وہ لمحہ آئے گا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد عدالت ہوگی خدا کی. یہ کب ہوگا؟ اس کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں. دوسرے حقیقت پر یقین رکھیے کہ بارش کے نزول کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں. جب یہ آیت آج کے زمانے کے لوگ سنتے ہیں تو ممکن ہے کہ کہیں کہ آج کل موبائل سے ایک انگلی دبانے سے پتا چلتا ہے کہ پیر کے دن 2 بجے بارش آئے گی.
فلاں دن بارش آئے گی، فلاں دن صرف ہلکی بارش ہوگی، فلاں دن طوفانی بارش ہوگی، 4 مہینے بعد 2 مہینے بعد کا جو ہے علم آج دنیا ہمیں دے رہی ہے۔ تو پھر یہ آیت جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بارش کے نازل ہونے کا علم صرف میرے پاس ہے۔ ابھی دنیا کی ٹیکنالوجی کو کیا کریں گے؟ دنیا میں بتا رہی ہے، آپ جائیں آج ہر موبائل میں جو اسمارٹ فون آ رہا ہے اس میں ویدر کا جو آپشن انہوں نے دیا ہے اس کو آپ کلک کریں، باقاعدہ بتا دے گا کہ آج اتنے بجے سے اتنے بجے دھوپ رہے گی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک 80% چانسز ہے بارش آنے کے، 60% چانسز ہے، 40% چانسز ہے، 90% چانسز ہے، دنیا بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد کی بات جو اللہ بتا، اس بات کا یقین کر لو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹوں میں کیا پل رہا ہے اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ پھر یہ بھی ایک سوال، آج جائیں 400 روپے 500 روپے ٹیبل کے نیچے ڈاکٹر کو دے دے، بیٹا ہے یہ روٹی بتا کے بھیج دے گا، کیونکہ قانونی اعتبار سے یہ جو ہے جرم ہے، لیکن بتا دیتی ہے دنیا۔ اور خدا انشاءاللہ ان مرحومین کے عزت دار زندگی جو گزار کر یہاں سے گئے ہیں، ان کی عزتوں کے طفیل آج کے جوانوں کو خدا یہ توفیق دے کہ معلوم کر کے بیٹیوں کو جاہلیت کی طرح آج دفن نہ کرے۔ آج جو گراؤنڈ رپورٹ ہے، جو اندر کی بات ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، میری بیٹی بھی حاملہ، میں بھی حاملہ، لوگ کیا کہیں گے؟ جا کے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر کے آ رہے ہیں، اور مسئلہ بھی پوچھتے ہیں بعد میں فون کر کے کہ مولانا اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ جاہلیت، ماڈرن جاہلیت کی طرف زمانہ بڑھ رہا ہے، اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ اگر بیٹی کی اطلاع مل جائے، خدا ہدایت دے ان ماں باپ کو جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفن کرتے ہیں، تو جرم ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن آج دنیا بتا دیتی ہے کہ فلاں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو وہ مطلب اللہ نے بتایا، چلے قیامت کا تو نہ ہمیں علم ہے، نہ ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں، نہ انجینئرز بتا سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کوئی میدان میں علم رکھنے والا آدمی نہیں بتا سکتا ہے قیامت کا آنے والا۔ ابھی تک کئی باتیں بتا چکے کہ فلاں سال میں کچھ ہو جائے گا، فلاں سال میں کچھ ہو جائے گا، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو دو باتیں ہیں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ بارش کے نازل ہونے کا علم صرف خدا کے پاس ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ تب جب یہ دونوں علم آج دنیا میں دے رہی ہے، اور ہر آدمی بھی اس چیز کو سمجھ چکا ہے، چاہے پڑھا لکھا آدمی ہو چاہے ان پڑھ آدمی ہو، جان گیا ہے کہ یہ بات آج دنیا کے علم نے بتا دی ہے۔ لیکن یہاں پر جب تفسیر میں پوچھا جائے تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، دنیا تو بتا سکتی ہے کہ کب بارش ہوگی، لیکن نہیں بتا سکتی کہ کتنی بارش ہوگی۔ وہ بارش کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، وہ نہیں بتا پائے گی۔ صرف وہ بتا سکتے ہیں کہ بارش ہے، لیکن وہ بارش فصلوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان والا ہے، کم ہوگی زیادہ ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی دیر کے بعد ختم ہوگی، اس کا علم دنیا نہیں بتا سکتی۔ اور دوسرا جو بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، دنیا بتا تو سکتی ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کا علم سے خدا کے پاس ہے کہ یہ جو پیٹ میں پل رہا ہے یہ آگے بڑھ کر دنیا اور انسانیت کا فائدہ پہنچائے گا، یہ دنیا اور انسانیت کو نقصان دے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ اور دو باتیں جو اللہ نے دنیا کے حفظ کے لیے ہمیں بتایا کہ یہ بات جان لو، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی بھی زندگی کرنے والے انسان کو یہ خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ یہ دوسروں کی زندگی میں نہیں، میری زندگی میں میرے ساتھ کل کیا ہوگا یہ ہمیں خبر نہیں۔ یہ انسان حقیقت ہے دنیا کی جان لے
کہ تیری زندگی میں انسان زندگی کے دوران کل کیا ہوگا اس کی خبر تجھے نہیں ہے. یہ روایت ہم نے پہلے بھی بتائی ہے کہ حضرت داؤد پیغمبر سے خدا عالم نے فرمایا کہ داؤد دنیا میں لوگ چند باتوں سے غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اکڑتے ہیں. دولت, علم, حکومت اور طاقت. جو لوگ دولت کے وجہ سے غرور کر رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تمہاری دولت پر تمہیں سچا غرور ہے, ایک وقت کے رزق کی ذمہ داری کائنات کے لے لو. آج ہمارے ماحول میں بچے کے معمولی حقیقے کی دعوت کرنا چاہتا ہے آدمی تو پوری دعوت ختم ہونے تک دل کی جگہ دل نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے, کتنے آ کر واپس بھوکے چلے جائیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے. جب 200-300 لوگوں کی دعوت تیری دولت کے نتیجے میں اطمینان سے تو نہیں کر سکتا, کم پڑ جائے لوگوں کی باتیں سنیں گے, بچ جائے لوگوں کی باتیں سنیں گے, اس طرح سے جائے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. اگر ایسا انتظام کوئی کر سکتا ہے تو صرف خدا عالم کر سکتا ہے. ہاں ظاہری طور پر ممکن ہے ایک جگہ بارش ہو جائے, ایک جگہ بارش نہ ہو جائے, گرمی ہو جائے, گرمی نہ ہو, لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا راؤنڈ جس چیز پر لوگ غرور اور تکبر کرتے ہیں وہ ہے علم. اگر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہے تو ان سے سوال کر لو تمہاری موت کا ڈیٹ بتاؤ, موت کی کا وقت معین بتا دو تمہارا کہ اس وقت میں مر جاؤں گا. میں سمجھ جاؤں تمہارے پاس سچائی نہیں. اور جو لوگ اپنے اندر طاقت پر, اپنی طاقت پر غرور کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تمہاری طاقت پر غرور ہے تو موت کو ٹال کرو. اگر پیسوں سے موت ٹالنے والی ہوتی تو آج مالدار زندہ رہتے. اگر حکومتوں سے موت ٹالنے والی ہوتی تو بڑے بڑے بادشاہ زندہ رہتے. کسی چیز سے موت ٹالنے والی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہونے والا ہے. ابھی جو حادثے ہوئے گزشتہ 15-20 دن وطن میں جو حادثے ہوئے, کیا یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کا اگر معلوم ہو جاتا فلاں حادثہ ہو جائے گا, فلاں جگہ جاؤ تو یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, آدمی جائے گا نہیں معلوم. اور ایک انسان کی دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے خدا کہتا کہ دیکھو یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ واقعات, یہ حادثات. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی انسان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس بڑی زمین کے کس حصے میں اس کی موت لکھی. موت زمین کے کس حصے میں آ رہی انسان کو, یہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اس کی مثال مرحوم حسن علی صاحب, کہاں ان کا انتقال مہاراشٹر, تو وہاں ان کی موت لکھی ہوئی تھی. ایک روایت ہم نے بہت دن پہلے پڑھی تھی, ابھی کتاب دقیق ایڈریس جو یاد نہیں ہے, کہ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو ایک ملک آ کر اس کے قبر کی مٹی اس کے زبان پر رکھ کر کہتا ہے یہ تیری قبر کی مٹی ہے, یہاں تجھے دفن ہونا ہے. ٹھیک, خود اسی قبرستان میں بہت سارے لوگ جو دفن ہیں, کہاں کہاں کیسے کیسے انتقال, کیسے کیسے ان کی نیت ہے. تو یہ انسان دنیا کی حقیقت ہے. اس حقیقت کے دوران آدمی اگر ان چیزوں کو سمجھ جائے کہ کل, تو آدمی کو پھر ان چیزوں میں اپنے آپ کو تیار, ہوشیار, بیدار رکھنا چاہیے. جو بھی حادثہ ہو جائے افسوس اپنی جگہ پر, لیکن ضرورت اس چیز کے کہ عبرت لی جائے. افسوس کر دیں یہ گزر جائے گا, عبرت لے لیں یہ رہ جائے گا.
میتوں سے, مرنے والوں سے, واقعات سے انسان کو افسوس نہیں. کہتے کہ چالاک آدمی, ہوشیار آدمی اور جو ہوشیار ہے اس میں فرق کیا ہے کہ غیر ہوشیار آدمی کیا ہو گیا دیکھتا ہے, ہوشیار آدمی کیوں ہوا دیکھتا ہے, کیوں ہوا, اور اس کے پیچھے کیا ہم کو درس ملتا ہے اور عبرت ملتی ہے. تو ہمیں کوشش تلاش, دنیا کی مصروفیات میں مصروف رہنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم کو اطمینان رہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم, اور ہماری موت کہاں لکھی ہوئی ہے یہ نہیں معلوم. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کو کب مرنا ہے. اور جو ہم نے کہا کہ اچانک آدمی کو اٹھا کر لے کے چلے جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا. اعمال کے اعتبار سے, نیکیوں کے اعتبار سے جتنی بھی نیکیاں کریں شاید ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی. نیکیوں کی وسعت اتنی ہے کہ آدمی کچھ بھی اس میں سے حاصل, جتنا اس کی وسعت ہے حاصل کر لے گا, لیکن اس کی آخر تک, اس کے انتہا تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. جب امیر المومنین جیسی ذات آخر میں یہ کہہ کر افسوس کرتی تھی کہ دنیا, آخرت کی دنیا کتنی بڑی ہے اور زاد راہ میں نے کتنا لیا, کم ہوا ہے. جب علی کا زاد راہ کم ہو تو ہمارا تو حساب ہی نہیں ہے. دعا میں, اماموں کی دعاؤں میں سے دعا ہے پروردگار ہماری نیکیاں برائیوں کی جیسی ہے, ہماری برائیوں کو ڈالا ہوگا. ہماری نیکیاں پیور نہیں ہیں. اگر ہر آدمی کی نیکی کو فلٹر کیا جائے یا اس کو لے کے جائے ایک لیبورٹری میں جہاں پر جا کے اس کا ٹیسٹ کیا جائے, ہر نیکی میں 17-18 خامیاں فرشتے نکالیں گے. لوگوں کی بات تو دور, نیتوں میں کھوٹ, آگے کے ارادے, کیا کیا فکروں سے یہ کام ہم کر رہے ہیں. جب ہماری نیکیاں نہیں ہیں تو ہماری برائیوں کا کیا حال ہوگا. شاید وہ ابو حمزہ خمالی کا یہ جملہ ہے, پروردگار میری نیکیاں نہیں ہیں, میری نیکیاں برائیوں جیسی ہیں, تو میری برائیوں کا کیا حال ہوگا. امیر المومنین امام حسن علیہ السلام کا آخر میں جب امام حسین اور بھائی کی گفتگو ہوئی تو امام حسین نے دیکھا کہ شدت سے امام حسن گریہ فرما رہے ہیں. کہا بھیا کیا بات ہے. کہا بھیا حسین, بھائی حسین, آنے والی دنیا کی سختی کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا. جو دنیا کا آغاز ہونے جا رہا ہے, لیکن کچھ اشارے مل جاتے ہیں, چاہے وہ جیسا بھی آدمی ہو, روایت کے مطابق کچھ اشارے مل جاتے ہیں. ہر مرنے والے کو کچھ اشارے مل جاتے ہیں. کچھ کام مرنے سے پہلے آدمی ایسے کر جاتا ہے جس سے مرنے کے بعد پتا چلتا شاید اسی لیے انہوں نے کیا یہ سب کام. مرنے سے پہلے ایسی باتیں, مرنے سے پہلے ایسی گفتگو, ایسے کام, ایسے کارنامے, شاید ان کو معلوم ہو گیا تھا. ہماری زبان پر بھی یہ بات ہوتی ہے, شاید ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مر جائیں گے, یہ انتقال کر جائیں گے. مرحوم کے گھر والے رشتے دار بھانجوں نے بتایا کہ انتقال سے 3-4 دن پہلے کاروبار کے دوران ایک آدمی پیسہ دینا تھا. اس نے کہا کہ مجھے ٹیکس بھی جو ہے اس میں بچانا ہے, فلاں کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ مجھے چاہیے. تو انہوں نے اپنے بھانجے کا کہا کہ 2 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, یہ امانت آپ کے پاس رکھے. یہ کہہ کر تیسرے دن انتقال ہو گیا. یہ امانت کس لیے؟ شاید انہیں کاموں کے لیے کہ بتا کے جا رہے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے کام میرے پیسوں سے ہو جائیں. انتظام, اطلاع, علم خدا کی طرف سے کہ یہ پیسہ میرا ہے, یہ پیسہ آپ کے پاس امانت رہے. ابھی امانت کب لوں گا نہیں بتایا. بعد میں پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. جب انتقال کی خبر وطن میں پھیلی تو پہلے پتا چلا شاید گھر میں کہیں پر انتقال ہو گیا, لیکن تفصیل معلوم ہوئی کہ نہیں, سفر میں تنہائی میں انتقال ہوا ہے. تو ہر آدمی کا دل تھوڑا سا افسوس کرنے لگا کہ اس لیے کہ موت کے وقت آدمی کو بہت زیادہ اپنوں کے احساس ہوتا ہے. اس لیے جو تڑپ ہوتی ہے, تنہائی ہوتی ہے آدمی کی, کہ کوئی ہو اپنا جس سے
कुछ भी ना कहे, सिर्फ उनका चेहरा देखिए आदमी को तसल्ली मिल जाए। हमारे आइमा में एक इमाम है जो तन्हा कमरे में अपनी जान दी है। इमाम ने अकेले इमाम कमरे में है। इमाम साहब की शहादत हुई, लेकिन अपने थे, भाई थी, बहन, बच्चे करीब गए नहीं, रोने नहीं दिया गया, ये अलग मसला। आठवें इमाम रज़ा अलैहि सलाम इसलिए पूछा गया कि बाबा इमाम हुसैन अलैहि सलाम भी गरीब हैं, लेकिन गरीब ना गुरबा इमाम हुसैन को कहा जाता है। इमाम रज़ा अलैहि सलाम को क्यों गरीब और गुरबा कहा जाता है? तो कहा कि इमाम रज़ा अलैहि सलाम की गुरबत इमाम हुसैन की गुरबत से भी बड़ी है। इमाम कमरे में लेटे हुए हैं, अब्बास कहते हैं बस एक जुमला मेरे कानों में सुनाई दे रहा था, बेटा जवाब तो कहा, बेटा जवाब तो कहा है, बेटा जवाब तो कहा है। एक बाप एरिया लग रहा है जान निकलने के लिए, रूह निकलने के लिए, सिर्फ जबान पर जो लफ्ज था, जो नाम था, बेटा जवाब। इमाम जब अंदर गए थे तो इमाम ने फरमाया था अब्बास मैं अंदर जा रहा हूँ, किसी को अंदर भेजना नहीं, किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। अभी अब्बास सुन ही रहे थे, इतने क्या देखा कि इमाम रज़ा अलैहि सलाम की गुफ्तगू की आवाज सुनाई थी। इमाम कुछ कह रहे हैं और एक जवाब सुन रहे हैं, सवाल जवाब सवाल जवाब। जनाब अब्बास की दरवाजा खोलकर देखा कि मैंने तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया, ये कौन चला गया? क्या देखा? एक कमसिन बच्चा में बाबा का सर रखा हुआ है और बातें कर रहा है। बेटा कौन है? किसी को अंदर आने नहीं दिया। जिस गरीब का जनाजा इमाम पर पड़ा हुआ है उसका यतीम बेटा कहाँ से तशरीफ लाए? मैंने दरवाजा नहीं खोला। जिस परवरदिगार ने मुझे मदीने से खुरासान बुलाया, वही खुदा मुझे कमरे में मेरे बाबा के पास पहुंचाया है। इमाम रज़ा अलैहि सलाम की शहादत को अब्बास फरमाते हैं कि जैसे ही मैं अंदर गया, कहा कि मौला मैं क्या करूं? कहा कि अब्बास मेरे पैरों को किबले की तरफ लुटा दो और मुझे इस तरफ लेटा दो। कहा मौला नीचे कुछ बिछा दूं? कहा नहीं अब्बास मिट्टी पर मैं लेट जाऊंगा, कोई चीज ना बिछाओ। कहा मौला तकलीफ हो जाएगी। कहा कि मैं इस वक्त मेरे हुसैन की गुरबत मैं कमरे की ठंडी जमीन जब घोड़े से जमीन पर आया तो गर्म रेत पर मेरे आका का क्या हाल हुआ? इंशाअल्लाह यहाँ पर मुख्तसर कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद